بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ احتجاج سے، لکھنے سے، بولنے سے فرق نہیں پڑتا۔ ان کا یہ بیانیہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، کراچی میں پی ایس ایل ہو رہا ہے، لیکن عوام نے احتجاج شروع کیا ہوا ہے، بائیکاٹ مہم شروع کی ہوئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوا کراچی میں کل اور پرسوں پورا کھیل کا میدان، پورا اسٹیڈیم بالکل خالی تھا، اور ادھر جو احتجاج ہو رہے تھے، جو ریلیاں نکل رہی تھی، احتجاجی مظاہرے ہو رہے تھے، وہاں پر عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں گزشتہ 15 سالوں سے کالم لکھ رہا ہوں۔ 20 لوگ مجھے خود ملے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے کالم پڑھنے سے لڑائی جھگڑا چھوڑ دیا، آپ نے یہ آئیڈیا دیا تھا، اس پر اپنایا تو کاروبار چل پڑا۔ مثال کے طور پر میں نے ایک حدیث لکھی تھی ایک کالم میں کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بیچوں بیچ جنت میں محل کی خوشخبری دیں گے۔ میرا دوست ہے، میں پشاور گیا، وہ ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ میرا ایک پارٹنر کے ساتھ لڑائی جھگڑا تھا تو میں نے اس کو اللہ کے لیے اپنا حق معاف کر دیا اور لڑائی کو صلح میں بدل لیا۔ چند سال کے بعد انہوں نے جو میرے پیسے دینے تھے از خود ادا کر دیے۔ دیکھیں فرق پڑا۔ میں نے ایک کالم لکھا تھا کہ میاں بیوی کے جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتے ہیں، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہ 10 فارمولے ہیں، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو میاں بیوی کے جو لڑائی جھگڑے ہیں، ناچاکیاں ہیں، یہ خوشی میں بدل جائیں گے اور یہ افہام و تفہیم کا راستہ نکل آئے گا۔ 10 جوڑوں نے، کم از کم 10 جوڑوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی کتاب خاندانی نظام ایسے پڑھ کے ہمارے لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، ہماری لڑائی جو طلاق تک پہنچ چکی تھی، عدالت تک پہنچ چکی تھی، عدالت کے ایک کٹہرے میں شوہر کھڑا تھا، دوسری طرف کٹہرے میں خاتون کھڑی تھی، انہوں نے جب یہ کتاب پڑھی تو اپنے کیس واپس لے لیے اور وہ صلح میں بدل گئے۔ تو یہ لکھنے سے فرق پڑتا ہے۔ یہ ظلم کے خلاف، نا انصافی کے خلاف جب آپ صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، بولتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے۔ آپ کسی ادارے کے سامنے 10 آدمی لے کے چلے جائیں احتجاج کرنے کے لیے، دیکھیں اس گھڑے کے جو ادارہ ہوگا، وہ جو کمپنی ہوگی، اس کے جو ملازمین ہوں گے اور دوسرے جو لوگ ہوں گے مالکان، وہاں پر مجبور ہو جائیں گے مذاکرات کرنے کے لیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مختلف لوگوں نے، کمپنی والوں نے تنخواہ نہیں دی، انہوں نے احتجاج کیا کہ کمپنی مالکان نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ایک اخبار تھا، میں جانتا ہوں وہاں پر، تو انہوں نے کوئی گستاخی کی، کسی بڑی شخصیت کی گستاخی کی، اور چند نوجوان وہاں پر چلے جائے، دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا، احتجاج کیا، اخبار کا بائیکاٹ کیا، تو راتوں رات اخبار مالکان نے گھٹنے ٹیک دیے اور ان کے جو مطالبات مانے اور تردید بھی کی اور معذرت بھی، معافی نامہ بھی جاری کیا۔ تو احتجاج کرنے سے فرق پڑتا ہے۔ یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں یہ مادیت پرست ہوتی ہیں، اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے ہوتی ہے، خصوصاً امریکہ، یورپ اور یہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں یہ تو مادیت پرست ہے۔ ان کے لیے تو یہ ہے کہ سب کچھ دنیا ہے، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق من نصیب، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان کے ہاں، میرا یورپ کے کئی ممالک میں جانا ہوا، یہ مادیت پرست ہے۔ ان کو 2 چیزیں چاہیے، ایک پیسہ دولت، اور دوسرا اس کو خواہشات، جنسی خواہشات پوری کرنا، بس یہ 2 چیزیں ہیں ان کے لیے، اسی پر ان کے ساری زندگی گھوم رہی ہے۔ تو جب آپ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ آپ کے مطالبات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے، بائیکاٹ کرنا ہے، لیکن سلیقے کے ساتھ، اصول کے تحت، اس ملک کا جو قانون ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے چیزوں کی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، احتجاج کا مہذب اور مؤثر طریقہ اپنانا ہے۔ دوسری بات، جب آپ ظلم دیکھتے ہیں، نا انصافی دیکھتے ہیں، اس کے خلاف آپ بولیں،
اگر آپ بول سکتے ہیں بولیں، اگر آپ لکھ سکتے ہیں لکھیں، اگر آپ دھرنا دے سکتے ہیں دھرنا دیں۔ تو یہ جو دور چل رہا ہے یہ دلیل کا دور ہے، یہ احتجاج کا دور ہے، یہ جو طاقت یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے، لوگوں پر پریشر آتا ہے، اور کوئی بھی حکومت، کوئی بھی طاقت اتنا بڑا عوامی احتجاج، عوامی پریشر برداشت نہیں کر سکتی۔ تو آپ اپنے حق کے لیے، آپ مسلمانوں کے حق کے لیے، آپ مظلوموں کے حق کے لیے، آپ عالم اسلام کے حق کے لیے احتجاج کریں، مظاہرہ کریں، ریلی نکالیں، جلسہ کریں، بولیں، لکھیں، چیخیں، چلائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب وہ خرچی مانگ رہا ہوتا ہے یا اس کو دودھ چاہیے ہوتی ہے، کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ کیا کرنا شروع کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ مجھے دیں، نہ دیں تو وہ چیخنا چلانا شروع ہوتا، وہ نہ دیں تو وہ ہاتھ ایسے کاٹنا شروع کر دیتا، وہ بھی نہ دیں تو آخر میں رونا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ رونا شروع کر دیتا ہے ماں باپ کو ترس آ جاتا ہے۔ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو رات کے پہر میں، تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ سے معافی مانگے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ پر ترس آئے گا کہ ظالم کا ذل پسیج جائے گا، ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے گا، تو آپ نے احتجاج کرنا ہے، لکھنا ہے، بولنا ہے اور مظاہرے کرنے ہیں، لیکن دائرہ کار میں رہتے ہوئے اور دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، سارے اسباب حل ہو جائیں گے، سارے کام مل جائیں گے، سارے کام درست ہوگا، الٹی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مایوسی پھیلاتے ہیں کہ احتجاج سے کچھ نہیں ہوتا، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے۔ اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔